سرکار نے فرمایا اس وقت تو میرے پاس کچھ نہیں ہے دینے کو، ایسا کرنا کل تم آ جانا، ایک لکڑی لیتے آنا چھوٹی سی اور ایک کھلے منہ والی شیشی لے آنا، اور جب تم آؤ گے دروازہ بند ہوگا تو پھر اجازت لینا، تم اندر آ جانا۔ وہ لے کر کے حاضر ہو گیا، شیشی بھی اور وہ لکڑی بھی۔ اب شیشی سامنے رکھ دی، میرے پاک نبی علیہ السلام کو پسینہ مبارک آ رہا تھا، تو آپ نے اپنے بازو سے پسینہ صاف کر کے اس شیشی میں ڈالنا شروع کیا۔ سبحان اللہ۔ آپ اندازہ فرمائیں کائنات میں جتنا بھی اپنے آپ کو وی آئی پی سمجھنے والا ہو، اس پسینے کی بدبو کے خاتمے کے لیے کتنے سپرے ایجاد ہو چکے ہیں کہ یہ سپرے کرو، یہ سپرے کرو، یہ سپرے کرو، پسینہ آ جائے تو سپرے کا بھی بیڑا غرق، بندے کے کپڑوں کا بیڑا غرق۔ ہر کسی کے پسینے میں بدبو ہے، سلام اس نبی جس کے پاک پسینے کی خوشبو سے ہر خوشبو خیرات۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پسینے سے اس شیشی کو بھر دی اور لکڑی بھی ساتھ دی جس سے اکٹھا کر کے ڈالا تھا۔ فرمایا جاؤ اپنی بیٹی کو جا کے دینا اور اسے کہنا اس کو خوشبو کے طور پر استعمال کیا کرے۔ اب جب اس پسینہ پاک کی خوشبو کو وہ لگاتی تھی تو ماحول سارا مہک اٹھتا تھا اور لوگ کہتے تھے یہ تو کوئی خوشبو والوں کا گھر ہے۔ یہ خوشبو تھی میرے آقا کے پاک پسینے۔ لوگ سمجھے ہی نہیں، آقا لباس بشریت میں تشریف لائے تھے انسانیت کو عزت مل جائے، اور کچھ انسان اتنا ذلیل ہوئے کہ نبی کو اپنی طرح سمجھنے لگے۔ یہ پسینہ پاک کی خوشبو، اور آپ کو پتہ ہے سرکار دو عالم علیہ السلام جس راہ سے گزر جایا کرتے تھے وہ راہ مہک جاتی، خوشبو آتی، صحابہ خوشبو سونگتے سونگتے سرکار تک پہنچ جاتے۔ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے۔ یہ خوشبو میں آقا کوچے بسا دیتے تھے جدھر جدھر سے گزرتے تھے۔ اچھا آپ کو ایک اور بات بتاؤں، جس راہ سے گزرتے تھے اسے تو معطر کر جاتے تھے، اور جن پشتوں سے ہو کے آئے، جن رہنوں سے ہو کے آئے، وہ جناب عبد المطلب میں تھے تو خوشبو بھی نظر آتی تھی، چمک بھی دکھائی دیتی تھی۔ جناب عبداللہ میں آئے، چہرے پہ نور بھی تھا، وجود میں خوشبو بھی تھی۔ آپ کو پتہ ہے جب ابرہہ بیت اللہ پر حملہ کرنے کے لیے آیا تھا اور وہ اونٹ لے گیا جناب عبد المطلب کے، اور بھی بڑا کچھ لے گیا، حضرت عبد المطلب سیدھے گئے ابرہہ کے پاس۔ اب جیسے ہی اس نے دیکھا آپ کو کھڑا ہو گیا، کیونکہ پیشانی میں نور محمد تھا، چمک تھی اس کی۔ اس نے اپنے ساتھ بٹھایا، اس نے کہا کہ بتاؤ کیسے آئے ہو؟ کہا میرے اونٹ واپس کر دو۔ ابرہہ نے کہا کہ آپ اتنا عظیم بندے ہیں، سردار ہیں، میں نے تو سوچا تھا آپ کہیں گے بیت اللہ پہ حملہ نہ کرو تو میں نہیں کروں گا، اتنے بڑے بندے ہو کر بات سے اونٹ اٹھ کی ہے۔ حضرت عبد المطلب نے کہا میرے اونٹ واپس کر، بیت اللہ لاوارث نہیں ہے، جس کا گھر ہے وہ خود عبادت کرے۔ اس کا رب ہے، گھر والا ہے۔ اس نے ہاتھی کو بلایا اور ہاتھی اس کو سجدہ کرتے تھے، اور ایک ہاتھی اس میں ایسا تھا جو ابرہہ کو بھی سجدہ نہیں کرتا تھا سکھانے کے باوجود۔ وہ جیسے ہی ہاتھی آیا اس نے جناب عبد المطلب کے قدموں میں سر رکھا۔ اب ابرہہ کی اور موت واقع ہو گئی، اس نے کہا لے میں نے تو ہاتھی دکھایا تھا اپنا روپ دکھانے کے لیے، وہ تو قدموں میں گر گیا۔ ابرہہ نے جھوٹ بولا، کہنے لگا عبد المطلب ہم نے سکھایا ہوا ہے مہمانوں کے استقبال کے لیے۔ اللہ نے ہاتھی کو زبان دی۔ رب میرے نبی کی عظمت کی باتیں تو جانوروں سے بھی کروا دیتا ہے۔ وہ ہاتھی بولا، وہ کہنے لگا السلام علی النور الذی فی ظہرک یا عبد المطلب۔
ابرا بھی جھوٹ بول رہا ہے. عبد المطلب تم بھی کسی غلط فہمی میں نہ رہنا، میں تمہارے آگے نہیں جھکا، میں تو اس نور کے آگے جھکا ہوں جو تمہیں منور کر چکا. میں نے یہ محمد عربی کی تعظیم کی. چلو ماشاءاللہ آپ ادھر دیکھیں، خدا حیا نہ دے تو دو ٹانگوں والے ادب نہیں کرتے، خدا توفیق دے تو ہاتھیوں کو بھی نبی کے ادب. رسول اللہ علیہ السلام کا بھی بچپن مبارک ہے. ابو جہل نے دیکھا کہ سرکار جنگل میں تشریف فرما ہے تو اس نے اونٹنی بٹھائی، سواری پہ سوار تھا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جاتا ہوں، مکے میں واپس گھر پہنچا دوں گا. سرکار کو اپنے پیچھے بٹھایا، خود آگے بیٹھا. اونٹنی کو مار مار کے تھک گیا، وہ اٹھنے کا نام ہی نہ لے. سبحان اللہ. اس نے کہا بڑی عجیب بات ہے، ابھی بٹھایا ہے، محمد کو ساتھ بٹھایا، اٹھتی نہیں. اللہ نے اونٹنی کو زبان دی. سبحان اللہ. فرمایا ہوا امام و کیف یکون خلف المقتدی، انسان بن، وہ کائنات کا امام ہے، اسے تو پیٹ کرے، میں تیری سواری بنوں. اس کو آگے بٹھا. اس اونٹنی سے کوئی پوچھے کھلاتا پلاتا تجھے ابو جہل ہے، مالک تیرا کوئی؟ اس نے کہا ظاہری مالک یہ ہے، حقیقت تو کائنات کا مالک ہی محمد ہے. میرے نبی پاک علیہ السلام کو تو جانور تک پہچانے جانے. آپ کو پتہ ہے غزوہ خیبر سے واپسی کے موقع پر سرکار کی بارگاہ میں ایک دراز گوش ایک گدھا حاضر ہوا اور اس نے آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری پشت میں پیچھے جتنے بڑے ہوئے ہیں ان پہ کسی نبی نے سواری کی ہے، اور آقا اب میں آخری رہ گیا ہوں اور آپ نبی آخری ہیں. ہدایت والے تو گدھے کو بھی پتا ہے کہ نبی آخری ہے، تو ان گدھوں کو کیا کہیں جن کو اب تک پتا نہیں چلا کہ حضور آخری نبی ہے. سبحان اللہ. گدھوں سے بھی بدتر ہے. جس کو نبی کی پہچان نہیں ہے وہ ہر جانور سے بدتر ہے. کہنے لگا آقا آپ مجھ پر سوار ہو، اور پوری اس نے داستان سنائی کہ میں ایک یہودی کے پاس تھا، آج تک میں نے یہودی کو اپنے اوپر چڑھنے نہیں دیا، میں نے پیٹھ کی حفاظت کی ہے آپ کی سواری کی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول فرما لیا سواری کے لیے، اور آقا اس پر سواری فرماتے، اور ساتھ اس کا کام کیا تھا؟ یافور کا. سرکار اس کو حکم دیتے تھے جا فلاں صحابی کو بلا کے لے. سبحان اللہ. نبی سے نسبت ہو تو کس طرح پھر اللہ عزتیں عطا کرتا ہے. وہ یافور نبی پاک علیہ السلام کا دراز گوش، وہ صحابہ کا دروازہ جا کے کھٹکھٹاتا اور اشارہ کرتا چلو آقا بلا رہے ہیں. سبحان اللہ. جس بندہ جو بندہ پاگل ہو ہم اسے گدھا کہتے ہیں، اور نبی کے دراز گوش کا یہ عالم ہے. آپ کو اس پر سبحان اللہ کہنا ہے. تو آقا کے لیے تو جانور بھی بولتے ہیں. حضرت سیدہ آمنہ پاک سلام اللہ علیہ کہتی ہیں مجھ سے دور ظاہر ہوا اور اس سے شام کے محلات میں نے دیکھ لی. آج تک عقل کے اندھوں اور دماغ کے گندوں کو یہ بات سمجھی کہ دیوار کے پیچھے کا اور دیوار میں تیرا سر لگے اور تو وہیں پر مرے. وہ نبی جس ماں کی گود میں چمکے اس کے آگے دیوار اور پہاڑ رکاوٹ نہیں بنتے، تو نگاہ محمد کے آگے کیا رکاوٹ؟ آپ کو سبحان اللہ کہنا آتی ہے؟ وجود نور. رسول اللہ علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے حضرت کعب. انہوں نے کلمہ پڑھا آقا کا، اور کلمہ پڑھتے ہی کہنے لگے یا رسول اللہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کی صفت و ثنا کروں، میں آپ کی نعت شریف پڑھوں. لوگوں کو بڑی چڑ ہوتی ہے حضور کی ثنا خوانی سے. اللہ کے بندو کچھ عقل کر لو، دماغ کا علاج کرا لو، کسی سمجھدار بندے سے پوچھ لو. جس کا نام ہی محمد ہے اس کی نعتیں تو ختم نہیں ہو سکتی. رب نے اپنے پاک نبی کا نام ہی محمد رکھا ہے، اور اس کا ترجمہ یہ ہے
کہ جس کی تعریف کے بعد پھر تعریف، تعریف کے بعد پھر تعریف. اس کو میں اب سادہ ترجمہ کروں، پلٹ پلٹ کے جس کی تعریف ہو اور کبھی ختم نہ ہو. صبح تعریف، شام تعریف، رات تعریف، دن تعریف. ادھر ایک میرا جملہ سنیے، ادھر تعریف، قبر میں تعریف، حشر میں تعریف. محمد ہر جگہ پہ محمد. جن کی صفت و ثنا کا سلسلہ کبھی ختم نہیں. ایک اور بات کہہ دوں، جب کو روک لو گے رب کو بھی روک لو گے. حدیث پاک میں ہے اللہ نبی پر درود بھیجتے. اس کا مطلب کیا ہے؟ صلاۃ اللہ علیہ اے ثناء کو اندر ملائکہ. رب کا درود یہ ہے فرشتوں کی بزم میں اللہ محمد عربی کے حسن و جمال کا ذکر کرتا ہے. ادھر تو فتویٰ لگ جائے گا، چڑ جاتے ہو، موت پڑ جاتی ہے تمہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے. تو رب کو بھی روک لو کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اے اللہ کے بندے، محمد اس کو کہتے ہیں جس کی جگ بھی نعت پڑھے، خود رب بھی تعریف. ساری کائنات خدا کی تعریف کرتی ہے، خدا مصطفیٰ کی تعریف. ہمیں تو خوش ہونا چاہیے ہم اس پاک نبی کے امتی ہیں جن کی صفت و ثنا خود خدا کرتا ہے. اب اللہ خود فرمائے فرشتوں کو میں نے محمد کو ایسا بنایا، ایسا بنایا، ایسا بنایا. ہم جیسے غریب مولوی نبی کے حسن کو بیان کرتے ہیں تو عاشقوں کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. پتہ نہیں فرشتوں کو جب خدا خود بتاتا ہے. اور ہمیں بھی ایک اندازہ تو سمجھ میں آتا ہے، جسے بنا کے رب قسم فرماتا ہے. سونا رب خود سونے محمد کو سونا بنا کے پھر قسم فرمائے. حیا والوں کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ رب نے محمد کیسا بنایا. اس کی گواہی دیدار کرنے والوں نے 70,000 پردے پہن کے میرے آقا آئے تھے. اس کے باوجود جو آپ کا چہرہ دیکھتا تھا وہ چہرہ دیکھ کے پکار اٹھتا تھا یہ چہرہ سچے کا چہرہ ہے، کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے. میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال کا تذکرہ یہ تو ختم نہ ہونے والا مسئلہ. کائنات ختم ہوگی، صفت و ثناء مصطفیٰ ختم نہیں ہوگی. حشر کے بڑے مجمع میں پوری کائنات کو اکٹھا کر کے پھر مقام محمود پہ بٹھا کے رب لوگوں کو کہے گا پڑھو نبی کی نعت. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو سمجھ لینا چاہیے. پہلے انسان نے آنکھ کھولی تھی تو اس نے دیکھا تھا خدا کے نام کے ساتھ مصطفیٰ کا نام لکھا ہوا ہے. جناب آدم نے اسی لیے نبی پاک کا وسیلہ پیش کیا. رب نے پوچھا تمہیں محمد یاد کیسے آئے؟ تو حضرت آدم نے عرض کی یا اللہ جب میں نے آنکھ کھولی تھی تیرے نام کے ساتھ محمد لکھا ہوا تھا، میں سمجھ گیا تھا تجھے سب سے پیارے محمد ہی ہیں. اب انسان کی آغاز پہلی دفعہ آنکھ کھلی تو نظر محمد عربی پر پڑی. حشر ہوگا تو ہر انسان جمال محمد دیکھے گا. اب میرا جملہ سنیے، اس کا مطلب یہ ہے انسان کی ابتدا بھی حسن محمد ہے، انتہا بھی حسن محمد. میں مسلمان ہوں اور مسلمان ہوتے ہی کہتے ہیں آقا میرا جی چاہتا ہے کہ میں آپ کی تعریف کروں، صفت و ثنا کروں. میرے نبی نے تو کبھی نعت پڑھنے والے کو، حسن رسول کو بیان کرنے والے کو منع نہیں کیا. شاعر دربار رسالت حضرت احسان ابن ثابت جن کے لیے آپ 700 مرتبہ سن چکے ہیں کہ وہ جب سرکار کی صفت کرتے تھے گستاخوں کو رگڑا دیتے تھے تو میرے نبی ہاتھ اٹھا دیتے یا اللہ اس کا مددگار جبرائیل کو بنا دے. اور میرے آقا خود اس محفل کی صدارت فرماتے تھے. حسان کھڑے ہو کر حضور کے سامنے گستاخوں کو رگڑا بھی دیتے تھے، نبی کی عزت بھی بیان کرتے. صرف اللہ کو مان لینے سے بندہ پورا نہیں ہوتا جب تک یہ نہ کہے بہت سارے جھوٹے ہیں. لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. لا الہ، پہلے کوئی معبود نہیں الا اللہ مگر اللہ ہے. کیا مطلب؟ اللہ کہتا ہے سیدھا مجھے نہ مانو، پہلے جتنے خدا کہلائے ہیں ان کی مذمت کرو پھر مجھے خدا مانو.
جس طرح جی سیدھا سیدھا کلمہ پڑھو، سیدھا سیدھا کلمہ ہے ہی نہیں، گستاخوں کی تردید پھر تائید. پہلے کہو بت جھوٹے، پھر کہو اللہ سچا. پہلے کہو محمد کے بے ادب اور گستاخ سارے لعنتی، پھر کہو محمد عربی سچے. حضرت احسان گستاخوں کی مذمت کرتے، آقا کی صفت و ثنا کرتے، میرے آقا دعا کرتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے آقا کی صفت و ثنا کرتا ہے، میرے آقا کی تعریف کرتا ہے. کسی کو اچھی لگے نہ لگے مصطفیٰ دعا بھی دیتے ہیں، نگاہ بھی فرماتے ہیں. اب حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم علیہ السلام کی تعریف کی اجازت مانگی. آپ نے بیان کرو، پڑھو نا. بہت سارے ان کے اشعار ہیں، ان میں سے ایک شعر یہ بھی ہے جو میرے آقا کی موجودگی میں پڑھا اور سرکار نے لنگر عطا کیا. وہ شعر کیا ہے؟ ان الرسول لنور یستضاء بہ. حضور آپ تو وہ نور ہے، کائنات میں روشنی آپ کی ہے. اونچی آواز سے بولیے. اس چکر میں پڑا رہتا ہے، نور کے ہاتھ نہیں ہوتے، نور کے پاؤں نہیں ہوتے، نور کھاتا نہیں، نور پیتا نہیں، نور چلتا نہیں. اور میں نے کہا لعنتی تو نے دیکھا کہاں ہے؟ جنہوں نے دیکھا ہے وہ پاس بیٹھ کے کہتے ہیں آپ نور ہیں. اندھے بنے گے رہبر. کوئی اندھا بتائے روڈ ٹوٹا ہوا ہے، لعنتی تجھے تو نظر ہی کچھ نہیں آتا. یہ تو اس سے پوچھنے دے جو آنکھ والا ہو. اس لیے میرا امام محمد رضا بولا تھا، آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دے. دیدائے کور کو آئے نظر کیا دیکھے، اندھے کو کیا پتا نور محمد کا. آنکھ والا دیکھے کہ محمد میں اللہ میں کتنا نور ہے. رب نے قرآن میں کہا ہے تراہم ینظرون الیہ وہم لا یبصرون. محبوب آپ ان کافروں کو دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں. میں رب کو کہتا ہوں نہیں دیکھ رہے. میں دوبارہ اس آیت کو دہرا دیتا ہوں اور آپ سن لیں. تراہم ینظرون الیہ، آپ ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں. تراہم ینظرون الیہ، آپ ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں. وہم لا یبصرون، اور میں رب کہہ رہا ہوں نہیں دیکھ رہے. یا اللہ یہ سارے کافر اندھے ہیں. فرمایا اندھے نہیں ہیں پر وہ آنکھیں بھی نہیں ہیں جو محمد کو دیکھے. یہ مکہ کے سارے کافر اندھے تھے. ابو جہل اندھا تھا، ابو لہب اندھا تھا، امیہ اندھا تھا. ان نام مرادوں کی آنکھیں بھی تھی. بڑے جاسوس قسم کے لوگ تھے. اللہ کہتا ہے محبوب نہیں نہ دیکھ رہے تجھے. یا اللہ وجہ کیا ہے؟ فرمایا دیکھ لیتے تو اپنے جیسا کہتے. جو اپنے جیسا کہتے ہیں ان لعنتیوں نے دیکھا ہی نہیں، اور جنہوں نے دیکھا ہے علی سے پوچھو وہ کہتے ہیں محمد جیسا نہ پہلے آیا ہے نہ بعد میں آئے. حضرت ابو ہریرہ سے پوچھو وہ کہتے ہیں ما رأیت شیئا اعظم من رسول اللہ. وہ کہتے ہیں میں نے محمد عربی جیسی سونی کائنات کی کوئی چیز دیکھی نہیں ہے. دیکھنے والے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے نبی پاک کو دیکھا ہے، یوں محسوس ہوتا تھا کہ سورج نبی کے چہرے میں گھوم رہا ہے. یہ امی لقب ہے، پڑھائے نہیں جاتے. جہل کو محبوب دکھائے نہیں. نبی کو دے ہر آنکھ نہیں دیکھتی. اور میں ممبر پر بیٹھ کر کہہ رہا ہوں جس نے محمد دیکھ لیا وہ کافر نہ رہا. اور جن کو کافر رکھنا تھا رب نے انہیں محمد دکھایا ہی نہیں. رب کی تخلیق کا شاہکار ہے میرا محمد. اللہ کی قدرت کا شاہکار ہے میرا محمد. آپ حضرات کو اپنے نبی پر بھی سبحان اللہ کہتے ہوئے ٹینشن ہوتی ہے جیسے ابھی آپ کی گرفتاری ہونے والی ہے. مر جانا چاہیے اس بندے کو جو اپنے نبی کے حسن پر خوش نہیں ہوتا. اور خدا کے بندے میں اس کی بات کر رہا ہوں جسے بنا کے خدا خوش ہو کے خود قسمیں فرمائے. یہ تسبیحات، یہ سجدے، یہ نماز
जब बंदे की निगाह हुस्ने मोहम्मद का तवाफ करती है, बंदा है जो नबी के हुस्न की बात नहीं हो सुना। मेरा रब खुदा की कसम, खुदा की तख्लीक का शाहकार, खुदा की कुदरत का शाहकार है, जिसने 1,24,000 या कमो बेश अंबिया सोने बनाए हैं, पर उन सब में भी मोहम्मद सिर्फ एक है। उनकी सिफ्त व सना, इस पे किसी को टेंशन हो तो जाए जहन्नम में। हजरत का पास है, पास आका के सामने, और मैं मिंबर पर बैठ कर कह रहा हूं, अगर किसी में जुर्रत हो, पढ़े लिखे बंदे में बात करे, नबी पाक के 1,24,000 सहाबा हैं, या कमो पे जितनी तादाद है, कोई माई का लाल बता दे किसी सहाबी ने कहा हो कि हुजूर हम जैसे थे। जिन्होंने साथ बैठ के खाया वो तो नहीं कहते हम जैसे थे, जिन्होंने साथ बैठ के पिया वो तो नहीं कहते थे नमक हराम तू कैसे कह लेता है। अच्छा, सबसे ज्यादा नबी पाक ने सहाबा की बात कर रहा हूँ, वैसे सबसे ज्यादा मौला अली रहे, सहाबा में सबसे ज्यादा सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला रहे हैं। तो सिद्दीक अकबर को हुजूर ने क्या फरमाया था, लम यारिफनी हकीकतन गैर रब्बी, अबू बकर मेरी हकीकत को खुदा के अलावा पहचानता ही कोई नहीं। आप हर वक्त मेरे साथ रहे हो, कहीं दिल में ये ख्याल ना आए मैं तो खलवत का साथी, जलवत का साथी, बचपन का साथी, साथ रहता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, उठता हूँ, बैठता हूँ। हुजूर ने फरमाया मेरी हकीकत को कोई नहीं पहचानता। मैं पूछता हूँ, अगर सिद्दीक अकबर भी न पहचाने मोहम्मद की हकीकत क्या है, तो 14वीं सदी के कीड़े को किसने बता दिया है कि मोहम्मद हमारी तरह है। हज़रत काब कहते हैं या रसूल अल्लाह आप तो वो नूर हैं, मैं सबका चेहरा इसलिए देख रहा हूँ कि नबी के नूर होने पर किस किस के नबी के नूर को सुनकर जिसके चेहरे पे नूर आए बेचारे की कब्र में भी अंधेरा ही होगा। रसूलुल्लाह नूर है, नूर। ये कोई बरेलवी नहीं कह रहा, देवबंदी नहीं कह रहा, वहाबी नहीं कह रहा, शिया नहीं कह रहा, फिरका वारियत वाला नहीं कह रहा, डायरेक्ट नबी का शागिर्द कह रहा है। ये मुस्तफा का मुरीद कह रहा है, ये सहाबी कह रहा है। मैं एक जुमला कह दूं, आप नारा ये लगाते हैं कि अज़मत सहाबा, हम सहाबा वाले हैं, तो सहाबा का नजरिया भी तो देखो भाई। सरकार को सामने का नूर है, हम मेरे आका फरमा देते थे आप ये क्या कह रहे हो, मेरी तो शादी हुई है, मेरे तो बच्चे हैं, तुम सर से पांव तक मैं तुम्हारे सामने बैठा हूँ। चलो सहाबी को समझ नहीं आई थी, हुजूर समझा देते थे, नबी तो आए समझाने थे। पता है मेरे नबी ने इस पर क्या खुशी का इजहार किया, उसने कहा आका आप नूर हैं और पूरी कायनात में रोशनी आपकी है। हुजूर ने जो ऊपर चादर ओढ़ी थी, चादर ओढ़ के बतौर इनाम शाबाश देते हैं। आका इतने खुश हुए, आपने चादर उतार के बतौर इनाम दी। इसका मतलब क्या है, जो नबी को नूर कहते हैं, मोहम्मद वाले खुश होके निगाहे करम से लंगर देते हैं। अब ये हजरत काब जिनके नए मुसलमान हुए थे, एक सहाबी ने कहा चलो मौका है, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की चादर मुबारक है, इन्होंने नाज पढ़ी है, हुजूर ने अपनी चादर दी है, कीमत कुछ लगा के इनसे ले लेते हैं, तबर्रुक रखेंगे अपने पास। और बड़े लंबी चौड़ी रकम कीमत लगाई, तकरीबन 15,000 हजरत काब नए मुसलमान हुए थे, कहना कि इतने पैसे ले लो, चादर मुझे दे दो। हजरत काब ने कहा बेशक मैं मुसलमान अभी हुआ हूँ, पर इतना मुझे पता है कि मोहम्मद की चादर की कीमत 15,000 दिरहम नहीं होती।
کہیے سبحان اللہ۔ یہ تو صحابی ہے نا، صحابی ایک اور بندہ جو بھی صحابی ہی بنا، میں پہلے ہی بتا چکا ہوں آپ کو، ان کا نام ہے حضرت دہیا کلبی، بڑا سونا آدمی تھا، ان کی شکل میں حضور کے پاس جبرائیل آیا کرتے تھے، تو مدینہ شریف والے سمجھتے تھے کہ دہیا جا رہا ہے، وہ دہیا نہ ہوتے جبرائیل ہوتے، پوری وہی شکل۔ ایک جملہ کہہ دوں، نبی کے غلام کی شکل میں جبرائیل آ جائے اس کی نورانیت میں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اور میرا محمد اپنی صورت میں آیا، دہیا کلبی پر میرے پاک نبی کی نظر پڑی، اور جیسے ہی نظر پڑی نا، ابھی وہ کافر تھے دہیا کلبی، مسلمان نہیں ہوئے تھے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، کیا اللہ اتنا سونا بندہ ہے، اس کو تو آگ میں جلائے گا؟ بس بھائی بس، دادی کو گئی ہے نبی ترلے مارتا رہا، لان دیا ہمارے نبی کی شان دے، ابرو کے اشارے سے کعبہ بدل جاتا ہے تو ترلے پر واقع پھرتا ہے۔ میرے نبی نے کہا یا اللہ اتنا سونے بندے کو جلائے گا؟ حضور مسجد میں آئے، فرمایا حبیب تو جس کو سونا کہے میں کیوں جلاؤں؟ وہ جدھر دہیا کلبی جا رہے تھے روٹ بدل گیا، تیری ایک نگاہ کی بات میری زندگی کا سوال ہے، روٹ تبدیل ہو گیا، دہیا کلبی مسجد نبی میں آ گیا، صحابہ کرام نے دیکھا دہیا کلبی آ گیا، تو ظاہر ہے پرانے زمانے میں کوئی گڑبڑ ہوگی، آپس میں خلل ہوگی، نکالو ہم مسلمان نہیں تھے تو یہ بھی نہیں تھا، اب ہم ہو گئے تو یہ بھی کلمہ پڑھنے آ رہا ہے۔ سرکار نے صحابہ کو دیکھ لیا کہ کوئی تیور ٹھیک نہیں، دہیا کلبی کے آتے ہی میرے پاک نبی نے اپنی چادر مولوی کی تنگ نظری کہاں، مصطفیٰ کی خوشبو کی، میں بیان کرتے ہوئے کام رہا ہوں، واہ رسول رحمت تیرا دامن رحمت، ابھی جس نے کلمہ نہیں پڑھا اس کے لیے اپنی چادر بچھا رہے ہیں، جس کے جوڑے عرش سے اونچے ہیں اس ماہی کی چادر کا مقام کیا ہے، چادر بچھائی، اگرچہ وہ کافر تھا اس وقت تک، لیکن نبی کی نگاہ کا شکار ہو چکا تھا، اس نے اس چادر کو اٹھایا، اٹھا کے چوما، چوم کے آنکھوں پہ رکھا، آنکھوں پہ رکھ کے سر پہ رکھا، کہا اگرچہ ابھی دہیا نے کلمہ نہیں پڑھا پر اتنا جانتا ہے نبی کی چادر کو سر پہ ہونا چاہیے۔ سرکار نے تک کر کے فرمایا بس کر پھر دہیا پڑھ کلمہ، دہیا کلبی بھی آخر نبی کی نگاہ سے آیا تھا نا، جنت دیں گے؟ ایک جملہ کہہ دوں آپ کو بڑی خوشی ہوگی، نبی سے جنت مانگنے کے لیے کلمے کا ہونا بھی ضروری نہیں، بندے پہ نبی کی نگاہ ہو جائے تو کافر ہو کے بھی نبی سے مانگنا شروع کر دے، جنت دیں گے۔ اچھا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، وہ بت پرست اور کافر کو تو یقین ہو کہ محمد جنت دیتے ہیں، آگ نہ لگا تم اس کو، 60 سال ہو گئے کلمہ پڑھتے اور ابھی بکتا ہے محمد کچھ نہیں دے سکتے، دیں گے جنت تو کلمہ پڑھوں گا، سرکار نے فرمایا پڑھ کلمہ، جنت میرے ذمہ آ گئی۔ میرا پاک نبی نور بن کے آیا، کائنات کو جگمگانے آیا، میرے آقا کی ذات نور ہے، میرے آقا کی تعلیمات نور ہے، حضور کے سینے پر کرنے والی 30 پاروں کی کتاب نور ہے۔ مشورہ یہ دیتا ہوں دھکے نہ کھاؤ، کتاب کھولو، اس کو پڑھو اور اس کے ہر سطر اور ہر لفظ میں محبت دیکھ کے اپنے ظاہر کو بھی منور کر لو، اپنے باطن کو بھی منور کر لو۔ ہمیں اندھیرے میں نہیں رہنا چاہیے۔ اپنے پاک نبی آج کل دیکھیں حضور علیہ السلام کی سیرت مبارکہ اردو میں مل جاتی ہے، اور ضیاء نبی لے کے گھر رکھ لیں، جب وقت ملے تو یار کچھ وقت تو حضور کی زندگی کو پڑھنے کے لیے بھی گزارا کرو۔ 63 سالہ پاک زندگی کو پڑھنے کے لیے اگر آپ روزانہ گھنٹہ بھی نکال لیں حضور کی سیرت کو پڑھنے کے لیے، آپ کو محسوس ہوگا کہ میری باطن اور ظاہر کا اندھیرا کس طرح اجالے میں بدلنے لگا۔ تھوڑا سا تعلق اپنے پاک نبی کے ساتھ مضبوط کریں۔
خدا کی کتاب جو نبی کے قلب انور پر نازل ہوئی ہے اسے بھی پڑھیں اور سیرت کو بھی پڑھیں. آج آپ سے گزارش بھی کرنی ہے، سید نجم الحسن